ٹھیک ہے چلے یہاں. حضرت عائشہ اپنے گھر گئی. وہاں دروازے پر دستک دی. ان کی امی نے دروازہ کھولا, دیکھا کہ وہ بھی رو رہی ہیں بے حال. 1 مہینہ ہو گیا ان کو کچھ پتہ نہیں. کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہیں؟ ابا کہاں؟ ابا قرآن پڑھ رہے ہیں. دیکھا کہ ابوبکر قرآن پڑھ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ابوبکر نے کہا کہ اللہ, عائشہ اللہ سے معافی مانگو. کیا اللہ سے معافی مانگو؟ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مشاورت کے لیے, مشورہ کے لیے صحابہ کو بٹھایا. ٹارچر کیا جا رہا تھا منافقین کی طرف سے. کوئی بھی شوہر برداشت نہیں کرے گا اس چیز کو. تحقیق کے لیے ہوتا نہیں کہ اب بندہ جیسے ہماری دوستی چند لوگوں سے ہے اور وہ چند لوگ ہماری بیوی کو بھی جانتے ہیں, اس کے کیریکٹر کو بھی جانتے ہیں. اگر ہماری بیوی کے بارے میں کچھ ہو تو ظاہر سی بات ہے اپنے دوستوں سے ہم مشورہ کریں گے, بھائی تمہارا کیا خیال ہے, ہماری بیوی کیسی ہے. یہی ہوتا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, علی, حضرت عثمان, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر اپنے گھر میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے اس معاملے میں, عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاک ہیں اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک عورت کا انتخاب کرے گا. آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے جسم پر گندی مکھی کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے, کہ مکھی نہیں بیٹھ سکتی ہے, تو آپ کے حرم میں کوئی غلط عورت کیسے آ سکتی؟ یہ بات بالکل ھذا بہتان عظیم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات کہی ہے عمر نے, یہ بہت بڑا الزام ہے عائشہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت اتاری, ھذا بہتان عظیم, یہ بہت بڑا بہتان ہے عائشہ پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے. حضرت عثمان سے پوچھا. حضرت عثمان نے فرمایا کہ اللہ کے نبی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ انتظام کیا ہے کہ آپ جب چلتے ہیں تو سورج اور آپ کے بیچ میں بادل آ جاتا ہے کہ آپ کا سایہ نہ ہو. کیا آپ کا سایہ نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ کے سائے پر کسی کا قدم پڑ سکے, آپ کی پرچھائی پر کسی کا قدم پڑ جائے. اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہی کر سکتا ہے کہ آپ کو غلط بیوی دے دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا. حضرت علی نے فرمایا کہ میرے خیال میں تو یہ بہت بڑا الزام ہے امی عائشہ پر, کیونکہ سانس بھی لگے گی. کیا سانس بھی لگے گی؟ پھر حضرت علی نے کہا کہ اگر چلو مان بھی لے, اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ دوسری شادی کر لیں, لڑکیوں کی کمی تو نہیں ہے, دوسری شادی کر لیں آپ, اتنا ٹینشن کاہے بولے. اس پر ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں کھڑے ہو گئے دوسری شادی کے معاملے پر. کہا کہ نبی جی ایک بات بتائیں, حضرت عائشہ آپ کی پسند تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. کس کی پسند تھی؟ کہ اللہ کی پسند تھی. کہا کہ جب اللہ کی پسند تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے اشارے پر آپ نے نکاح کیا حضرت عائشہ سے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے غلط آدمی کو آپ کو دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی اجازت دیں, اب یہ میری تلوار جانے اور منافقین کی گردنیں سمجھیں. میں جا رہا ہوں مدینے میں اور منافقین کی گردنیں اڑا کر آ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں گرا. یہ واقع ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لینے کے لیے کہ چلو اپنی حمیرہ کی خبر لیتا ہوں. حمیرہ حضرت عائشہ کا نام تھا. عائشہ اس کو اللہ کے نبی نے پیار سے حمیرہ, جیسے ہم اپنے کوئی اہلیہ رکھے ہوا موبائل پر, تو کوئی وائف رکھے ہوا, کوئی جانو رکھے ہوا, کوئی کچھ رکھے ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا حمیرہ. ہاں ہم لوگ تو پتہ نہیں جانو پرانو لکھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ. وجہ کیا تھی حمیرہ لکھنے کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی گوری تھی اور صاف ستھری تھی کہ ان کا چہرہ لال ہوتا تھا, چہرہ لال تھا. تو حمیر لال کو کہتے ہیں, حمیرہ للی, جیسے ہم لوگ للی کہتے ہیں نا, للی لالی, ویسے للی. حمیرہ کا معنی ہوتا ہے لالی للی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہا کرتے, عائشہ نہیں کہا کرتے حمیرہ ہو میری پیاری حمیرہ کہاں ہو. بیوی کو دوسرے نام سے بلانا کیا یہ سنت ہے؟ اب یہ مسئلہ مولوی صاحب ہے, یہ بیوی کو دوسرے نام سے پکارنا, اس کے نام کے علاوہ اپنا پیارا نام دینا کیا ہے اس کی دلجوئی کے لیے.
اس کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے حمیرہ کی خبر لینے کے لیے، دیکھا کہ گھر میں ہے عائشہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ رو رہی ہیں، ساس بھی رو رہی ہیں، سسر بھی رو رہے ہیں۔ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں تھی۔ اب دیکھیں واقعہ، جب اپنا کوئی کچھ بولتا ہے نا تکلیف زیادہ ہوتی ہے نا۔ حضرت عائشہ کو خبر ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے، حضرت عائشہ سجدے سے سر اٹھائی، نماز مکمل کی اور آ کر چارپائی پر بیٹھ گئے بغل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ ٹھیک ہو؟ لیکن وہ چہرے پر وہ بشاشت، وہ ہنسی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمیرہ، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، یہ بات دیکھیں سوال، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو خطر رونے لگی کہ یعنی ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہے ہمارے بارے میں۔ تب تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے ہیں، ابوبکر کی اہلیہ بھی رونے لگی۔ اتنے میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ پسینہ چھوٹ رہا ہے اور کپ کپی آ رہی۔ جب وحی اترتی تھی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہو جاتی تھی، جیسے نیند بجا رہے ہیں، چہرے پر پسینے آنے لگتے تھے وحی کے بوجھ کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسکون ہے، بالکل اطمینان سے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، کہیں وحی اترنے والی، کہیں میری بیٹی کے خلاف کوئی وحی مت اتر جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بالکل پرسکون بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اپنی اٹھائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چادر جیسے اللہ کے نبی سے اٹھایا تو ایسا لگا بادل چھٹا ہے اور چاند نکلا ہے۔ اللہ کے نبی ایسے بڑے خوبصورت تھے، انسانیت میں سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو، خوشخبری آپ کے لیے۔ پھر قرآن کی آیت، سورہ نور کی آیت فرمائی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ فرما رہا ہے خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد اور خبیث مرد کے لیے خبیث عورت، اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ پاک عورت ہوگی تو مرد بھی پاک ہی ملے گا، دودھ کا دھلا ہوا۔ اگر آپ نے گڑبڑی کی ہوگی تو مرد بھی وہی ملے گا گڑبڑی کرنے والا۔ آپ نے بھی نکاح سے پہلے گل چھڑے اڑائے ہیں تو بیوی وہی اڑا کر آئی ہوگی۔ پاک کے لیے یہ مت سوچے کہ ہم اتنے مزے مار لیے اس کا بیوی بھی بالکل پاک صاف ستھری پاک پوتر مل جائے، نہ۔ خیر یہ بات چھوڑیے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان نے کہا کہ عائشہ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہ، جس رب کریم نے ہماری برات نازل کی ہم تو اس کا شکریہ ادا کریں گے، ہم ان کی کیوں شکریہ ادا کریں۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گری، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کیا۔ 18 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر قرآن میں نازل فرمائی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں 18 آیتیں اتارا ہے، جس عائشہ کے بارے میں، اس عائشہ کے بارے میں مسلمان نیٹ کھول لیں، موبائل کھول لیں، یہ نازیہ خبیثہ بک رہی ہے اور مسلمان شک میں پڑ گئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا، ظلم کیا عائشہ پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ 9 سال کی عمر میں شادی کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 53 سال کی تھی، 52 سال کی تھی جب شادی، 18 نہیں، اس سے زیادہ تھی، 18 سال حضرت عائشہ رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں، نکاح میں 18 سال رہی۔ لوگ کہتے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، ارے اتنی زیادہ عمر کہ اللہ کے نبی تھے اور حضرت عائشہ کی عمر اتنی کم تھی، اللہ رحم فرمائے مسلمانوں پر۔ ارے کس نے انتخاب کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں، 11 شادیاں ہوئی ہیں، ان 11 شادیوں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سائڈ کرو، 10 شادیاں دیکھا ہوا آپ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کو نبوت نہیں ملی، 25 سال کے نوجوان ہیں، جوان نہیں نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کس سے شادی کر رہے؟ مطلقہ سے شادی کر رہے، جن کی 3 نکاح پہلے ہو چکے تھے،
چوتھا نکاح تھا خدیجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، عمر کتنی ہے؟ 40 سال ہے تو سودا سے نکاح کیا، عمر کتنی ہے؟ 45 سال ہے۔ اس کے بعد دیگر ازواج مطہرات اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی، دیکھیں کوئی مطلقہ ہے، کوئی بیوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ غلط الزام لگایا جاتا ہے کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے شادیاں کرتے تھے۔ نہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں، میں تو کہا کرتا ہوں تاریخ اسلام پڑھے، نبی کی تاریخ پڑھے، ازواج مطہرات کی تاریخ پڑھے کہ کب کس سے شادی ہوئی، کس بنیاد پر شادی ہوئی، کیا معاملہ تھا، شادی کرنے کی وجہ کیا تھی۔ مسلمان بھولے بھالے مسلمان پھنسے ہوئے اسی میں۔ حضرت عائشہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند تھی۔ یہ نازیہ خبیثہ کے بکواس میں آ کر مسلمان بہک گئے۔ مسلمان یہ وہ عائشہ صدیقہ ہے، اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اسی آیت حضرت عائشہ کے بارے میں فرما رہا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ آپ کی مغفرت کر دی گئی۔ یہ 1 مہینہ جو آپ نے ٹارچر برداشت کیا ہے نا، اس پر اللہ تبارک و تعالی آپ کے مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ تو وہ عورت عائشہ صدیقہ ہے جن کی مغفرت کے اعلان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا، اور نازیہ خبیثہ کی وجہ سے ہم سسپینس میں پڑے ہوئے ہیں، ہم شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم اپنی مغفرت کے بارے میں سوچیں، ہم اپنی نیکیوں کے بارے میں، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں۔ وہ تو وہ تھی جن کی اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کر دی، ان کو جنت کی بشارت دے دی، عائشہ آ جاؤ تمہارے لیے جنت تیار ہے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ تو خاص طور پر جب بات اسلام کی آ جائے نا تو اپنا دماغ نہ لگائیں۔ جب بات اسلام پر آ جائے، مسلمانوں پر آ جائے، تو اپنی عقل کا استعمال نہ کرے، تاریخ کو اٹھائے، حدیثوں کو اٹھائے، پڑھے ان کے بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کے بعد اپنی زبان چلائے۔ منہ میں زبان ہے تو اس کا مطلب یہی نہیں کہ بک دے ہم۔ منہ میں زبان اللہ نے دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ جو من میں آیا بک دیا، جو من میں آیا شیئر کر دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں ایسی سی بات ہے، ارے جو لوگ بات اٹھا رہے ہیں پہلے ان کے عقیدے کو دیکھیں، ان کے مذہب کو